میں نے سب کی سنی اور ہمیں صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ 84 کے دنوں میں جب آرڈیننس نیا نیا امپوز ہوا تھا اور آپ کے پیچھے نانی جو تھی وہ صدر ضیاء الحق تھا، اور اس کے بیٹھے ہوئے پاکستان سے امام جماعت احمدیہ کی ہجرت ہو چکی تھی، کلمہ طیبہ پہ ہزاروں کی تعداد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی پاداش میں اور بسم اللہ کہنے کے جرم میں آپ نے ہزاروں احمدی جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے اور روزانہ چھاپے پڑ رہے تھے۔ ان دنوں ایک ملا آیا اور اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم جو اتنی ان کے بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اتنی گالیاں دیتے ہیں اور اتنی لعنتیں ڈالتے ہیں، کیوں ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس پر اس وقت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک خطبہ مجھے لفظاً یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس بدبخت کو جس نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کی ہے، وہ صداقت اور خدا کے بھیجے ہوئے کی صداقت کا معیار مخالفین کی گالیوں اور لعنتوں کو ٹھہرا رہا ہے۔ اگر اس بدبخت کی اس لاجک کو اور اس معیار کو تسلیم کر لیا جائے تو مغربی دنیا کی یہ ان کے الفاظ ہیں، مغربی دنیا کی صدیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ ان میں مستشرقین میں ایسا بدبخت پیدا ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت زبان درازیاں کیں اور گالیاں دیں، اور سارے اپنی طبی موت مرے۔ کسی پر آسمان سے پتھر نہیں نازل ہوئے، سب اپنی طبی موت مرے۔ تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا معیار ٹھہرائیں گے آپ؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان عقل کے اندھوں اور بدبختوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ خدا کے بھیجے ہوئوں کی تکذیب کرنا اور ان کے اوپر لعنتیں ڈالنا اور ان کے اوپر بد زبانی کرنا خدا تعالیٰ کی لعنت آسمان سے لے کے آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ لعنتوں کا ایک سیلاب ہے جو اس قوموں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور کوئی گلی کوچہ اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ مگر اتنا انتظار کون کرے؟ قرآن شریف میں بھی وہ جو جلد باز تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آ کیوں نہیں جاتے یہ عذاب؟ اب مجھے معین طور پر پچھلا ہفتہ اس لیے زیادہ یاد ہے کہ وہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں یہ شہزاد اکبر کو آ کے کہہ رہے تھے، تجویزیں پیش کر رہے تھے پارلیمنٹیرین، پیچھے ملوانے کھڑے ہوئے ہیں اور گلی کے لونڈے اور تھڑے باز کھڑے ہوئے ہیں کہ آ کے یہ شہزاد اکبر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے تو بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام پر لعنت ڈالے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈالے۔ خدا تعالیٰ کے اپنے نظام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیلی ویژن کے کوئی چینل نہیں بچا جو مجبور نہ ہو کہ وہ آپ کی بدبختی، بد کرداری اور بد فعلی کی ویڈیوز کے اوپر وہ پروگرام نہ کریں۔ ایک نہیں، دو کر رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا چیز ہو۔ یہ تو ہو گیا اس میڈیا کا حال جس میڈیا پہ آپ کو آ کے مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے لعنتیں ڈلوانے کا شوق تھا۔ اب ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں کہ گورنمنٹ وہ اب یہ سارا کچھ اظہر من الشمس ہو جانے کی صورت میں بھی بالکل ڈے لائٹ کی طرح چیزیں سامنے ہیں، ہاتھ نہیں ڈال رہی آپ پہ، آپ کو قرار واقعی سزا کا نام نہیں لے رہی، اور اس وقت کی ذرا سا کوئی واقعہ ہو تو آپ یہ کود کے آتے ہیں، آپ کے کیبنٹ منسٹرز بھی اور آپ کے عزت ماں صاحبان بھی اور صاحب بھی، لیکن پارلیمنٹ ایک دوسرے کو مغلظات بکنے میں مصروف ہے۔ میں نے جیسے وہ پنجابی پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور ننگی گالیاں پارلیمنٹ کے فلور پہ دے رہے ہیں اور ویڈیو وائرل ہوئی پڑی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک شعر تھا، وہ بھی حضرت بانی جماعت احمدیہ ہی کا ہے، در سمین میں سے ہی ہے، نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ، تخم فنا یہی ہے۔
کیا کہے بندہ. ہم نے بعض چیزیں بہت سادہ سادہ لوگوں سے سنی ہوئی ہیں. اب جا کے کہیں خیال آتا ہے. میں اس وقت تقریباً 7-8 سال کا تھا، اور میرے دادا مرحوم جہاں وہ ڈیرے میں بیٹھتے تھے، آگ بھی جلی ہے، حکا بھی پڑا ہے سارا، تو اس میں ایک تو مجھے یاد ہے کہ وہ جس کو ذرا پڑھنا لکھنا اچھا تلفظ ہو تو اس کی خدمت خاطر کر کے اس کو بٹھا دیتے تھے، اور وہ دائرے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر چشمہ معرفت اور آئینہ کمالات اسلام، حقیقت الوحی، وہ اگر وہ صبح شروع ہو جاتے تھے اور 2-3 گھنٹے تک پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کی سنی ہوئی ہیں وہ چیزیں. وہ اپنی ذاتی زندگی میں اتنے صابر شاکر نہیں تھے، اتنا ٹھہراؤ اس طرح سے نہیں ہوگا، ظاہر ہے قتلوں کے ویر پتہ نہیں کیا کیا کچھ، لیکن جب وہ احمدی ہو گئے پھر اس کے بعد اس میں جو ان کی تبدیلیاں آئیں، تو یہی جو شعر میں نے آپ کو سنایا یہ میں نے ان سے سنا ہوا ہے گود میں بیٹھے ہوئے، کہ نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ، تخم فنا یہی ہے. اور اس میں مجھے ابھی تک ان کا چہرہ یاد ہے کہ وہ آنکھیں سرخ ہو گئیں، آنسو ٹپک رہے تھے، اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے: اپنے کیے کا ثمرہ لیکھو نے کیسا پایا، آخر خدا کے گھر میں بد کی سزا یہی ہے. آپ زبانیں نہیں تھامتے. آپ لوگوں کے پردے چاک ہونے کا خوف سب سے زیادہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کو خود تھا علیہ السلام کو. وہ بے اختیار لب و لہجے میں کہتے تھے، فرماتے تھے اسی در سمین میں کہ زباں کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے. لیکن آپ لوگ زبانیں کہاں تھامتے ہیں؟ آپ للکار للکار کے خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. اب بےغیرتی کا پتہ نہیں وہ کون سا مقام ہوگا جس کے ساتھ یہ مولانا اپنے گھر بار کو فیس کرتے ہوں گے. ہماری تو ستاری کی چادر کے سرکنے کا خیال آنے سے ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. آپ پتہ نہیں کتنے دلیر ہیں کہ آپ کے پردے چاک ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ وہاں اظہار وجوہ اور تردیدی بیانات کی ویڈیو ریکارڈ کروا کے آپ اپنے موقف پیش کر رہے ہیں. اور طاہر اشرفی کہہ رہا ہے کہ مجھے فخر ہے، مدرسہ میرا مائی باپ ہے. مدرسہ تمہارا مائی باپ ہے، مدرسے نے اپنی کرتوت دکھا دی ہے. آپ کو واپس نارمل انسانی انداز و اطوار اور جاری تہذیب و تمدن کے جو بھی مینرزمز ہیں جس میں جیو اور جینے دو، اور دیانت اور امانت اور صداقت کا یکساں معیار اپنانا پڑے گا. آپ وہ نہیں اپناتے. آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں تیریاں واگاں کناں دے اتے نہیں، اپنے والا چال حال ہے. کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اب آپ کدھر جا رہے ہیں.